السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب جو کہ اعلان نبوت کے بعد 6 سالوں تک اسلام کے بڑے دشمن رہے، اور اس دوران یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ابو جہل کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دشمن ہے تو وہ عمر ہے۔ آخر وہ عمر بن خطاب جن کے دل میں اسلام سے نفرت تھی، انہوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ یہ واقعہ سن 690 کا ہے، جب حضرت عمر 33 برس کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد 39 ہو گئی تھی، جن میں نئے مسلمان حضرت حمزہ تھے، اور ان کے قبول اسلام کے بعد مکہ میں خوف اور پریشانی کا سماں پھیل گیا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ایک باروب شخصیت تھے، اور اس سے بڑھ کر ان کا تعلق مکہ کے سب سے معزز قبیلے یعنی بنو ہاشم سے تھا۔ حضرت عمر جو کہ پچھلے 6 سالوں سے لوگوں کو اسلام قبول کرتا دیکھ رہے تھے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر لوگ اسی طرح ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کرتے رہے اور لوگ یوں ہی اپنے خاندانوں سے جدا ہوتے رہے تو عرب کا قبائلی نظام کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس بارے سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام مسائل کی جڑ صرف اور صرف پیغمبر اسلام یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں قتل کر دینے سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور دار ارقم جہاں مسلمان کفار مکہ سے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے اس کی جانب چل دیے۔ ایک طرف تو حضرت عمر کے یہ خیالات تھے اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے مشرف فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر ابھی دار ارقم کی طرف تلوار لیے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تلوار تھامے دیکھا تو کہنے لگے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ جس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے قریش کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، ان کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کے خاوند سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر مزید غصے میں آئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، اور وہاں دروازے پر پہنچتے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، جو کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی آواز تھی جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو گھر والوں نے حضرت خباب کو ایک جگہ چھپا دیا، اور جو ہی دروازہ کھولا تو حضرت عمر بن خطاب نے گھر والوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارنا شروع کر دیا، اور اسی دوران حضرت عمر کی نظر قرآن مجید کے ایک نسخے پر پڑی اور وہ اسے اٹھانے ہی لگے تھے کہ ان کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پاکیزہ ہوئے بغیر ہاتھ مت لگانا۔ حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اور پھر جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ پڑھنا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا، اور یہ تسلیم کیا کہ یہ کلام واقعی میں کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کلام حقیقی خالق و مالک کا ہے۔ جس کے بعد حضرت عمر نے ان سے درخواست کی کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤ۔ جب حضرت عمر دار ارقم پہنچے تو اندر موجود مسلمانوں نے انہیں تلوار سمیت دیکھا تو تمام مسلمان محتاط ہو گئے، اور حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر وہ نیک نیت سے آیا ہے تو اسلام قبول کرے گا، اور اگر وہ کسی اور مقصد کی خاطر آیا ہے تو میں اسے یہیں قتل کروں گا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، جس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے اسلام کی دفاع میں سب سے آگے پائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر مکہ کے تمام گھروں میں جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب جیسی عظیم ہستی کی اصل زندگی کا آغاز تھا، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف 3 براعظموں میں اسلام کا عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گواہی دی کہ اللہ اور اس کے رسول ایک حقیقی پیغام لے کر دنیا کے سامنے آئے ہیں۔